میں تمام احباب کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، سامعین کا بہت مشکور ہوں، بالخصوص علماء کرام کا، زعمائے اعظام کا اور اساتذہ کرام کا، جنہوں نے بچوں کا ٹیسٹ لیا اور ایک کارکردگی مرتب فرمائی۔ اور میں مشکور ہوں استاد العلماء شیخ ندیم شہباز صاحب کا بھی، کہ جو ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ بھائیوں، میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، صرف ایک دو گزارشات کرنی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے الحمدللہ میں خود بھی یہاں پر دیکھتا رہتا ہوں، واچ کرتا ہوں، جس طرح کہ قاری عبدالحسیب صاحب بھی اپنے ٹیسٹ کے اندر یہ فرما چکے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ سکل پیدا کر دی ہے جو بڑے یعنی کہ جو بڑے قاریوں میں ہوتی ہے یا بڑے طلباء میں ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو آپ کے بچے ایک اچھی پوزیشن میں سامنے آئیں گے، اور آپ کے بچوں کو قواعد کے بارے میں، تجوید کے بارے میں، قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے اس لحن کے بارے میں پتہ چلے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور بسا اوقات الفاظ کا ہیر پھیر اتنا غلط کر جاتا ہے طالب علم کہ لفظ کچھ بولتا ہے، معنی کچھ بن رہا ہوتا ہے، تو یہ تجوید اس کو نکھار کر سامنے لے آتی ہے۔ نمبر 2، ہمارے قاری صاحب، میں ہم مشکور ہوں قاری صاحب کا بھی، قاری ابو سفیان صاحب کا، کہ انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ یہ سارا ورک مکمل کیا ہے۔ ہمارا قرہ حضرات کے ساتھ تعلق رہتا ہے، یہاں بھی بڑے بڑے قاری حضرات آئے ہیں، لیکن ایسا اسلوب کسی نے اختیار نہیں کیا جیسا اسلوب الحمدللہ قاری ابو سفیان صاحب نے اختیار کیا، اور بچوں کو تجوید کے ساتھ بہت سارے قواعد اور اصول سکھائے۔ نمبر 3، دعائیں جو سکھائی گئی ہیں وہ بہت زبردست ہیں، جس کا انسان کی عملی زندگی کے اندر بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں، یہ جنگ کے اندر، لڑی جانے والی جنگ کے اندر جو بختر بند گاڑی ہے، اس کی حیثیت وہ ہے۔ جو انسان اس کو پڑھتا ہے گویا ایسے ہی جیسے بختر بند گاڑی میں بیٹھا ہے، کوئی بہت بڑا ہتھیار اس پہ کام کرتا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ ایک واقعہ گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیر کی بات ہے، نوائے وقت اخبار میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے ایک واقعہ اپنا لکھا۔ کہتی میں جب یونیورسٹی سے نکلی تو میری گاڑی خراب ہو گئی اور ٹھیک نہ ہو پا رہی تھی، اور میں امریکہ کی جس ریاست میں رہائش پذیر ہوں، مغرب کے بعد وہاں پہنچنا اپنی عزت کو برباد کروانا بھی ہے، اگر پیسے موجود ہیں تو وہ بھی لٹ جائیں گے۔ کہتی میں نے گاڑی ورکشاپ میں چھوڑی، بسوں پہ دھکے کھاتی آئی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لیکن میں سارے رستے آیت الکرسی پڑھتی آئی۔ میں اس کی فضیلت بتانے لگا، آیت الکرسی پڑھتی آئی، اور جب میں اپنی ریاست میں، جس طرح ایک ٹیکساس ریاست ہے اور اس طرح کی کئی ریاستیں ہیں امریکہ کی، جہاں مغرب کے بعد ہر چیز ختم، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، زانیوں کا، شرابیوں کا دور ہے وہاں پہ۔ وہ کہتی ہے کہ میں جب وہاں پہنچی، میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک اوباش میری طرف آیا، مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ کہا نہیں، اور میں گھر چلی گئی۔ اگلے دن اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ وہی گنڈا، اس کی تصویر بھی موجود ہے، اس نے اسی پوائنٹ پر ایک لڑکی کو وہاں سے یعنی کہ پکڑا اور اس کے ساتھ بری حرکت کی اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ کہتی میں تھوڑی سی جنونی تھی، میں جیل میں اس لڑکے کے پیچھے چلی گئی کہ میں بھی وہاں سے گزری تھی، پھر تو نے مجھے کیوں نہیں کچھ کہا؟ اس نے جو جواب دیا، آیت الکرسی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس نے کہا بی بی میں تجھے کیسے کچھ کہتا، تیرے ساتھ 8-10 لمبے تڑنگے انسان تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے تھے، اگر میں تیری طرف بڑھتا وہ سارے میرے اندر پیوست کر دیتے ہیں۔ اسے معمولی نہ سمجھیے، اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے یہ صبح و شام کے اذکار رکھے ہیں، اور ان صبح و شام کے اذکار کو اپنے حرز جاں بنائیے۔ اور شیخ حسری صاحب نے تو ایک واقعہ بھی کوٹ کیا ہے کہ صحابی رسول جنگل میں جا رہے تھے، رستے میں اچانک کچھ لوگوں کو دیکھا، گفتگو سنی تو پتہ چلا یہ شیطان اور اس کے چیلے چانٹے ہیں،
اور وہ کسی ایک صحابی کا نام لے کر کہہ رہا ہے کون ہے جو اس کو مدینے سے اٹھا کے لائے گا؟ کوئی نہیں بول رہا ہے، ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، میں جاتا ہوں۔ وہ گیا، واپس آ گیا۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں میں سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ ہاں بھائی لائے کیوں نہیں؟ جی میرا اس پہ بس نہیں چلا۔ کیوں؟ وہ صبح و شام کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں میں سیدھا مدینے میں اسی صحابی کو ڈھونڈنے ملا، مل کر سارا واقعہ اس کو سنایا۔ اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں یہ پڑھتا ہوں، آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ میں صبح و شام تین بار یہ پڑھتا ہوں، اور ذاتی مشاہدہ یہ ہے، شیخ مولانا قدرت اللہ فوق صاحب جو میرے استاد محترم بھی تھے، بہت بڑے اہل حدیث عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے، مجھے ایک اس طرح کا مسئلہ بنا تھا تو انہوں نے مجھے یہ دعا بتائی تھی، اللہ کا شکر ہے اس کے بعد کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ ہماری اپنی حفاظت ہیں، یہ ہماری اپنی حفاظت ہے۔ ہم نے آج یہ بچوں کو سکھا دی ہیں دعائیں، اب فرض بنتا ہے جس طرح قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بچوں سے ریوائز کروائیں، پوچھیں یہ دعا پڑھی ہے، فلاں دعا پڑھی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بچاؤ کا سبب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مدینہ کے اندر ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ وہ یہ دعا نہیں پڑھتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر وہ صبح و شام تین بار پڑھتا ہوتا یہ موذی اس کو کبھی نقصان نہ پہنچاتے۔ بہرحال ہم مشکور ہیں قاری ابو سفیان صاحب کے بھی، اور کہ انہوں نے بہت اچھی بچوں کو تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے، اس کا جزا، اس کا اجر اللہ دے گا ان کو۔ اور میں مشکور ہوں اساتذہ کرام جنہوں نے آ کر ان بچوں کا ٹیسٹ لیا، اور بالخصوص استاد العلماء الشیخ ندیم شہباز صاحب کا کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور دین کی بھرپور خدمت جو وہ سر انجام دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔